ہماری عدالت سے آنے والے حالیہ ایک فیصلے نے ہمارے معاشرے میں بڑی بے چینی، بے قراری کو جنم دیا ہے اور بہت سارے سوالات اور ابحاث پیدا ہو گئی ہیں۔ اس فیصلے کے تمام تر سیاسی مضمرات کی طرف جائے بغیر اس میں جو دینی لحاظ سے نکات ہیں، دینی ابحاث ہیں اور دینی مسائل کو، شرعی احکام کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے، ہم اس پر انشاءاللہ پورے دلائل کے ساتھ بحث کریں گے تاکہ تحقیق مسئلہ واضح انداز میں ہمارے سامنے آ جائے اور صورتحال میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ دیکھیے، اسلام نے ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ عدت سے متعلقہ ہے اور عدت کے احکام کو بھی قرآن مجید نے واضح انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اس مسئلے کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نکاح والی عورت کی دو حالتیں ابتداءً ہیں، ایک مدخولہ اور ایک غیر مدخولہ۔ یعنی غیر مدخولہ وہ عورت ہے کہ جس کا نکاح تو ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور نہ شوہر کے ساتھ وہ اس حال میں تنہائی میں رہی کہ جس کے ساتھ اس کی قربت ممکن ہو سکے، وہ غیر مدخولہ کہلاتی ہے۔ اس کے احکام الگ ہیں، ہم آج اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم یہاں دوسری قسم جو مدخولہ کی ہے اس پر بات کریں گے، یعنی وہ عورت جو نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اس حال میں رہ چکی ہے کہ شوہر اگر اس سے چاہے تو اپنا ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، دونوں کے بیچ ایسی تنہائی کہ جس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ ازدواجی تعلقات استوار کرنے میں حائل ہو سکے، تو اسے کہتے ہیں مدخولہ۔ اب اس عورت کی عدت کے تین طریقے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے عدت گزارے گی اگر اسے طلاق دی جاتی ہے۔ تو اب تین صورتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی عدت بچہ جننے سے گزارے گی جسے وضع حمل کہتے ہیں۔ دوسری صورت کہ وہ 3 مہینے پورے کرے گی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ 3 حیض یعنی 3 مینسز 3 سائیکل پورے کرے گی۔ قرآن مجید نے ان تمام کے احکام کو بیان فرمایا ہے، اور وہ عورتیں کہ جن کی عدت وضع حمل ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ عورتیں کہ جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ جن دیں، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، اور بچہ پیدا ہوتے ہی ان کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور وہ عورت کہ جس نے 3 مہینے پورے کرنے ہیں، یہ وہ ہے کہ جسے حیض نہیں آتا، وہ کم عمری کی وجہ سے ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ اس مدت کو پہنچ چکی ہے، عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہے کہ جہاں عورت کو یہ پیریڈ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، کہ وہ عورتیں جو کہ حیض سے مایوس ہو گئی ہوں، یعنی انہیں حیض نہیں آتا، اب اگر تمہیں شک ہے تو پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے وہ عورت کے لیے 3 حیض 3 پیریڈ کا گزارنا، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، کہ وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اب جب وہ 3 حیض تک روکے رکھیں گی اور ان کے دن پورے ہو جائیں گے
تو اب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو وہ طریقہ کار تھا جو اسلام نے بیان کیا کہ منکوحہ مدخولہ عورت عدت ان انداز سے گزارے گی، وضع حمل کی صورت میں، 3 مہینوں کی صورت میں، یا پھر یہ ہے کہ وہ 3 حیض پورے کرے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات پتہ کیسے چلے گی؟ ظاہر ہے بچہ پیدا ہوگا، سب کو علم ہو جائے گا بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 3 حیض پورے ہونے کی صورت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ تمام تر معاملات جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں بات عورت کی سنی جاتی ہے، اس میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ عورت کہے گی کہ ہاں میرے 3 پیریڈ پورے ہو گئے، اور وہ مدت ایسی بیان کر رہی ہے کہ جس میں واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ ایسی مدت بیان کر رہی ہے کہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے 3 پیریڈ پورے ہو گئے، تو اب اس کی بات کو مان لیا جائے گا، اور اس کی عدت کے پورا ہونے کا حکم صادر کرتے ہوئے اسے یہ آزادی مل جائے گی کہ اب وہ چاہے جہاں مرضی نکاح کرے، نکاح کر سکتی ہے، کوئی بھی اس کے نکاح کو روک نہیں سکتا۔ اب یہاں مسئلہ جو پیدا ہوا کہ اتنی بڑی شہادت کہ عورت دے دے، اور وہ 39 ڈیز ہیں کہ 39 دن گزرنے کے بعد عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے دن پورے ہو گئے۔ یعنی یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور 2 حیضوں کے درمیان 15 دن پاکی کے گزرنے ضروری ہیں۔ اب اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ ہو سکتا ہے کسی عورت کو طلاق ہوئی ہو، وہ فوراً اس کے پیریڈ شروع ہو گئے، 3 دن گزرے اور اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، پھر 15 دن گزارے، پھر 15 دن بعد اسے 3 دن گزارے، پھر 15 دن وہ پاک رہی، اور پھر اس کے تیسرا پیریڈ 15 دن کے بعد آیا، تو یوں 39 ڈیز بنتے ہیں۔ اور وہ جب وہ کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی اور اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ اب کوئی بندہ اس کے نکاح پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدالت کے سامنے ایک قانون آ جائے اور ایک شریعت کا حکم آ جائے، اب وہ فیصلہ کس پر کرے گا؟ یقینی طور پر وہ حکم شرعی پر عمل کرے گا، اس قانون کو رد کر دے گا جو قانون اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور اسلام کے احکام کو ختم کرنے کے در پہ ہو، تو اس قانون کو چھوڑ دیا جائے گا، اسلام کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اس فیصلے میں بھی یہی حکم باقی ہے کہ یہاں جو اسلام نے دلائل وضع کیے تھے، ان دلائل کو یکسر رد کرتے ہوئے ایک فیصلہ سنا دیا گیا، اور یہاں وہ لوگ کہ جو درباری ملا ہیں، جو سرکاری ملا ہیں، وہ اس فیصلے کی حقیقت کو جان کر بھی، شریعت کے احکام کو سمجھ کر بھی، پھر بھی بیٹھ کر وہ ایسا موقف بیان کریں کہ جس میں وہ سرکار کی ترجمانی کریں اور اسلام کے حکم کی بات نہ کریں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ لوگ کبھی بھی اسلام کے موقف کے علم بردار نہیں۔ یہ نام نہاد سرکاری ملاؤں نے سب سے زیادہ اس ملک میں اسلام کو اور اس کے احکام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے، ان سے اجتناب بھی کرنا ہے، اور شریعت کے احکام کو بھی جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ شریعت کے احکام طاقتور کی طاقتوری سے بدلتے نہیں ہیں، وہ ازل سے ابد تک جو بیان کر دیے گئے وہ ہمیشہ ایک ہی حال میں باقی رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرور اپنی عدالتوں میں اصلاحات لاتے ہوئے اسلام کے نظام کو نافذ کرنا چاہیے، اسلام کے قانون کو نافذ کرنا چاہیے، اور وہ سارے قوانین جو اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی پر مبنی ہیں انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے معاشرے میں اسلام کے احکام کو نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری عدالتوں کو اسلام کے مطابق فیصلے نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔